ٹائم ہوا تھا میں اڑی آیا نہیں تھا، تو اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لیے آئے تھے، تنظیمی امورات پہ تبادلہ خیال کیا، کچھ لوگ نئے جوائن کرنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ ملے، اور 3 دن اس لیے یہاں ہیں کہ ساتھیوں کے ساتھ بات کریں گے پنچایت الیکشن جو آنے والے ہیں اس کی تیاری کیسے کی جائے، تنظیم کو کیسے مضبوط اور کریں، پھر ULB کے الیکشنز ہیں، اس کے بعد پارلیمنٹ کا الیکشن ہے، اسمبلی ہو نہ ہو باقی، اس لیے آج کا پورا وزٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن کو اسٹرینتھن کیسے کیا جائے، نئے چہروں کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں، جو پنچایت میں جن کو فیل کریں، ULBs میں فیل کریں، اسی لیے آیا ہوں یہاں۔ ساتھ ہی جب انسان کہیں آتا ہے تو لوگ بھی آتے ہیں، لوگوں کی مشکلات بھی جو کچھ حل کر سکتے ہیں وہ سنیں۔ سر ایس ٹی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جو بارڈر ایریا جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں کشمیری، کیا وہ ڈیزرو کرتے ہیں ایس ٹی کے لیے؟ یہ ہمارا ماننا ہے کہ جو جہاں رہتا ہے ان حالات میں ان کو بانٹو نہیں، ان کو سب کو دے دو حالات، لیکن اب کہتے ہیں نا ابھی کسی کو دیا ہی نہیں تو ہم لڑ رہے ہیں اس پہ، جو چیز ابھی ہوا میں ہے، ہوا میں جو چیز ہے اس پہ ہم لڑ رہے ہیں، ابھی تو کسی کو کچھ نہیں دیا، ان سب کو ملنا چاہیے، یہاں تو لوگوں کے حالات ایسے ہیں، تو ہمارا ماننا ہے کہ لوگوں کو جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے۔ الطاف صاحب، جموں کشمیر میں آپ اپنی پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ہم ایک نئی جماعت ہیں، اس وقت پہ ہم وجود میں آئے جس وقت لوگ بہت پریشان تھے، وہ وقت تھا جب 370-35A ہندوستان کی سرکار نے یہاں سے ریموو کیا تھا، لوگوں میں بہت غصہ تھا، لوگوں نے عقل مندی یہ کی کہ انہوں نے سڑکوں پہ آ کے احتجاج نہیں کیا، لیکن غصہ دل میں ہی اندر تھا، اور کہتے ہیں نا جب اندر کوئی چیز انسان کے دل میں ہو وہ بہت ٹائم تک رہتی ہے، وہ غصہ تو لوگوں میں ہے، لیکن ساتھ ہی لوگوں نے امن کے لیے بھی سگنلز دیے، جتنا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ امن جو ہو رہا ہے وہ لوگوں کی خواہش کے لیے، کیونکہ لوگوں کو خواہش ہے کہ آپ امن رہے۔ جب اپنی پارٹی کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں تو اس وقت پہلے جب ہم نے پارٹی بنائی تو لوگ ناراض ہوئے کہ الطاف بخاری کو کیا ضرورت تھی، اس کو تو اللہ نے سب کچھ دیا تھا، یہ کیوں سامنے آیا، کسی کو لگا شاید دلی کا ایجنٹ بنا، تو یہاں سب سے پہلے تو وہ الزام لگتا ہے، کسی کو لگا BJP کا ایجنٹ بنا، کسی کو لگا کچھ اور بنا، کسی کو لگا شاید ہمارے ووٹ کشمیریوں کے بانٹنے کے لیے۔ آہستہ آہستہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج لوگوں کو کلیئر ہے کہ ایسی نہ کوئی بات نہیں ہے، ہم نہ کسی کے ایجنٹ ہیں، نہ اللہ کے فضل سے کہ کبھی بنیں گے، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن ہم نکلے کیونکہ ہمارا کھویا تھا، جس وقت لوگوں پہ مصیبت بن پڑتی ہے اس وقت لیڈروں کو سامنے آنا پڑتا ہے، جو جماعتیں آلریڈی تھی انہوں نے راہ فرار اختیار کی، کیوں چپ کرنے میں انہوں نے سوچا بہتری ہے، لیکن میں بھی چپ کرتا۔ 370 میں پروٹیکشن تھی زمین کی، 370 میں پروٹیکشن تھی یہاں کی نوکریوں کی، 370 5 اگست کو ختم ہو گیا تھا، اگر ہم سامنے نہیں آتے آج آپ کے یہاں نوکریاں جو 30,000 یہ کہتے ہیں دی، اس 30,000 میں 25,000 تو باہر سے لگے ہوتے، زمینوں پہ لوگوں نے قبضہ، اتنا ٹورسٹ جتنا آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں، تو یہاں باہر کے لوگ آئے ہوتے ہیں، ہمارے آستانی لوگوں کو نکالا ہوتا، تو مجھے اللہ کا شکر کتنا کروں کہ ہمت جٹائی میں نے، کم از کم ہم آئے تو ہم نے آرڈر تو لایا نا، وہ تو روک لیا۔ سر آپ پارٹی پریزیڈنٹ ہو، اس کے ساتھ ساتھ آپ اوڑی سے بھی تعلق رکھتے ہو، تو کچھ آنے والے وقت میں کچھ آپ نے ایسے انیشیٹو لیے ہیں جس سے اوڑی کے اکنامکلی بوسٹ ہو سکے اور دیکھیے نوجوان کام کر اس سکے؟ وقت آپ کو میں بتاؤں، اگر میں کہوں گا وہ تو ہو گئی نا کہنے والی بات، اللہ کے فضل سے جب آپ دیکھیں گے ہم جو ہمارا مینیفیسٹو اوڑی کے لیے الگ ایز کینڈیڈیٹ ایشو ہوگا، اس وقت آپ دیکھیں گے کیا ہوگا اوڑی کے لیے، میرا کیا اپنا پلان ہوگا، باقی ایز اے پارٹی تو ہمارا تو ہے ہی ہے یہ کہ ہم پورے جموں کشمیر کی یکساں ترقی کے لیے ہیں، ہم یہ نہیں ہے کہ اوڑی بارڈر ہے تو یہاں کوئی بھی انڈسٹری آج تک نہیں بنی، اوڑی میں آپ کو پتہ ہے یہاں ناشپاتی سب سے زیادہ ہوتا ہے، کاش ایک سٹور بنا ہوتا تو یہ ناشپاتی آہستہ آہستہ نکلتا، اگر آج 1,000 روپے کی پیٹی آ جاتی ہے، جو سیزن اس کا ختم ہوتا جاتا ہے 300 روپے میں بکتی ہے، سٹور ہوتا تو شاید اسی طرح والنٹ ہے، والنٹ پروسیسنگ کے لیے باقی چیزیں ہیں، یہاں بجلی گھر ہے، لیکن کیا فائدہ ہے اوڑی والوں کو، بجلی تک نہیں ملتی ہے، تو ہم
ये देखेंगे। मैंने कहूँगा जस्टिस जिसे कहते हैं ना, जस्टिस देखेंगे। सर अगर उड़ी बोनियार की डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो है सलामाबाद एक गांव है जहाँ पे 7,000 की आबादी है, लेकिन अभी तक जो है रोड वहाँ पे नहीं बना है। मैं तो अभी टिट्स एंड बिट्स ही उठा रहा हूँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी के। लेकिन सलामाबाद के रोड के बारे में अभी तक किसी भी लीडर ने बात मैंने नहीं कहा की। देखिए, हम तो अभी शुरुआत में ही हैं। जो लोग पिछले 75 साल से यहाँ जिन्होंने लोगों की खिदमत की है, तो अगर उन्होंने पिछले 75 साल में नहीं किया, हम तो लोगों को यकीन दिलाते कि जिस वक्त भी इलेक्शन होंगे और सरकार जो भी आएगी, मैं नहीं कहूँगा कि उनको सालों वेट करना पड़ेगा, कुछ दिनों में ही ऐसी चीज़ें उठाई जाएंगी। आपको मालूम है एक मसला आप जो आज सबसे बड़ा है, जिसे की तरफ मेरा जहन मैं आपको लेना चाहता था कि मुझे पता है कि आपके जहन में भी ये सवाल होगा कि हमारी जो मजहबी जगह हैं, मखदूम साहब हैं या दस्तगीर साहब हैं या दूसरी जगह हैं, आपने देखा होगा, या हमारी जहाँ पर भी दरगाहें हैं, वहाँ जो इस वक्त बीजेपी की चेयरपर्सन हैं, जो बीजेपी ने अवकाफ में अपनी चेयरपर्सन लगाई है, उन्होंने ऑर्डर निकाला कि जो हमारे पुराने मुजावर थे वो नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं और वो उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन रखती है। मैंने कल भी इस पे बोला और आज मैं ज़रा थोड़ा सा खुल के आपके साथ बोलना चाहता हूँ। हमें एतराज़ है, हमें एतराज़ इसलिए है कि हमारे मजहबी अमूर पे कोई मुदाखलत, बेजा मुदाखलत ना करे। और चूंकि ये बीजेपी से है, लोगों के दिलों में शकूक है, हमारे दिलों में भी शकूक है। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जीत हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह। जिए 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 जिए, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उड़ी की क़यादत कौन करेगा?